یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم خدا کا کلام شروع کریں گے اور ہم اٹھائیں گے پیدائش کی کتاب باب 34۔ ہم آیت 1 سے 4 پڑھیں گے۔ اور لیا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی، اس ملک کی لڑکیوں کے دیکھنے کو باہر گئی۔ تب اس ملک کے امیر ہوی ہمور کے بیٹے سکم نے اسے دیکھا اور اسے لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اسے ذلیل کیا، اور اس کا دل یعقوب کی بیٹی دینا سے لگ گیا، اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں میٹھی میٹھی باتیں کی۔ اور سکم نے اپنے باپ ہمور سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے لیے بیاہ لا دے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ شاید اپنی زندگی میں یہ غور کرے ہوں گے کہ کامیابی کے بعد ایک جھٹکا پڑتا ہے۔ حضرت یعقوب لابان کا سامنا کرے اور خدا ان کو جیت دلایا۔ اس کے بعد یعقوب عیسو کا سامنا کرے، خدا وہاں بھی ان کو جیت دلایا۔ مگر جب انہوں ڈیرے لگا لیے، اپنا سب کچھ جمع کر لیے، زمین خرید لیے، یعنی کہ سب ہو گیا، شاید یعقوب سوچے ہوں گے چلو تھوڑا سکون تو ملا ہے، مگر کیا ہوا؟ ان کو ایک بہت بڑا جھٹکا پڑا، جو کہ انہوں سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ ایسا ہوگا۔ میرے دوست، میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا، اور یہ بات میں بہت مرتبہ بول چکا ہوں، کہ ہم جب تک یہ دنیا میں زندہ رہیں گے، ہمارے زندگی میں بار بار مصیبتیں آنا ضروری ہے، اور یہ مصیبتوں کی وجہ ہے ہمارا گناہ۔ اگر دیکھا گیا تو ہمور کے بیٹے سکم کو یہ کام نہیں کرنا تھا، مگر ان کا گناہ ان کو مجبور کر دیا یہ کام کرنے کے لیے۔ یاد رکھو، ہمارا گناہ ہم کو مصیبتوں کے طرف کھینچتا ہے۔ ہمارے گناہ کے وجہ سے ہم ہی مصیبت میں نہیں آتے، بلکہ دوسروں کو بھی مصیبتوں میں لا لیتے ہیں۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ سکم دینا کو دیکھے۔ میرے بھائی اور بہن، سب سے کمزور چیز ہمارے جسم میں ہے بولے تو وہ ہے ہماری آنکھ۔ آنکھ سے گناہ کا سلسلہ شروع ہوتا۔ ہوا بھی پھل کو دیکھ کے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں وہ پھل کھائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں خدا کے حکم کو توڑے اور گناہ میں گرے۔ اگر انہوں پھل کو نہیں دیکھتے تھے تو ان کے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوتی تھی، اور اگر ان کے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوتی تھی تو انہوں گناہ میں بھی نہیں گرتے تھے۔ اگر ہم لوقا کی انجیل باب 11 اور اس کی آیت 34 پڑھیں گے تو یسوع مسیح بولتے ہیں، تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے۔ جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے، اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریک ہے۔ تو یہاں سکم کی آنکھ دینا پہ پڑی اور انہوں دینا کی عزت لوٹے۔ تو دوست، یسوع مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے آنکھ کو قابو میں رکھنا۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں وہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے خواہش بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم آیت 5 سے 7 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ اس نے اس کی بیٹی دینا کو بے حرمت کیا ہے، پر اس کے بیٹے چوپایوں کے ساتھ جنگل میں تھے، سو یعقوب ان کے آنے تک چپکا رہا۔ تب سکم کا باپ ہمور نکل کر یعقوب سے بات چیت کرنے کو اس کے پاس گیا، اور یعقوب کے بیٹے یہ بات سنتے ہی جنگل سے آئے۔ یہ مرد بڑے رنجیدہ اور غضبناک تھے، کیونکہ اس نے جو یعقوب کی بیٹی سے مباشرت کی تو بنی اسرائیل میں ایسا مکروہ فعل کیا جو ہرگز مناسب نہ تھا۔ میرے دوست، میں یقین کرتا ہوں کہ ہم سب یہ بات سے راضی رہیں گے کہ ایسا کام نہیں ہونا تھا، مگر ایسا ہوا، اور اب سکم دینا سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب یہ بات سنے تو اپنے بیٹوں کے آنے تک ٹھہرے رہے، اور اس کے بعد جب آئے تو بڑی گرمی میں بات چیت ہوئی۔ میرے خیال میں یعقوب اتنا نہیں کرنا تھا جتنا انہوں کرے۔ جو ہمور جو سکم کے باوا تھے آئے تو انہوں چاہتے تھے کہ دینا کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ ہونا۔ یعقوب یہ بات سے راضی ہو جانا تھا، کیوں بولے تو ایسے وقت کے لیے یہ کام کرنا ضروری تھا کہ
हमोर की बात मान के दीना की शादी सिक्किम से करा देना था। मगर जिस तरीके से ये हालात को ये घराना अपने हाथ में लिया अच्छा नहीं था। आयत 8 और 9 में लिखा हुआ है, तब हमोर उनसे कहने लगा कि मेरा बेटा सिक्किम तुम्हारी बेटी को दिल से चाहता है, उसे उसके साथ ब्याह दो, हमसे समझिया ना कर लो, अपनी बेटियां हमको दो और हमारी बेटियां आप लो। तो प्यारे दोस्त, हालांकि गैर कौम के साथ नाता जोड़ना इसराइलियों के लिए ठीक बात नहीं थी, मगर ऐसा लगता है कि दीना को सिक्किम से शादी करा देना अच्छा रहता था। कई को बोले तो ये चीज़ आगे गुनाह करने में रोक सकती थी। आयत 10 से 12 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, तो तुम हमारे साथ बसे रहोगे और ये मुल्क तुम्हारे सामने है, इसमें बुदबाश और तिजारत करना और अपनी अपनी जायदादें खड़ी कर लेना। और सिक्किम ने इस लड़की के बाप और भाइयों से कहा कि मुझ पर बस तुम्हारे कर्म की नज़र हो जाए, फिर जो कुछ तुम मुझसे कहोगे मैं दूंगा। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक जितना मेहर और जहेज तुम मुझसे तलब करो दूंगा, लेकिन लड़की को मुझसे ब्याह दो। तो सारे बातें ये ज़ाहिर करते हैं कि याकूब को यहाँ से निकलना पड़ेगा। उनके लिए ये जगह नहीं है रहने के लिए। यहाँ लोगों के दरमियान रहना याकूब के लिए ठीक बात नहीं है। आयत 13 में लिखा हुआ है, तब याकूब के बेटों ने इस सबब से कि उसने उनकी बहन दीना को बेहुरमत किया था, रिया से सिक्किम और उसके बाप हमोर को जवाब दिया। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमको मालूम होगा कि फैसला बेटे लिए। मगर मैं समझता हूँ कि याकूब घर के बड़े होते हुए अपने हाथ में फैसला रखना था। घर के बड़े होते हुए उनका काम था फैसला करना। मगर यहाँ हम देखेंगे तो उनके बेटे फैसला करने में हैं। आयत 14 में लिखा हुआ है, और कहने लगे कि हम ये नहीं कर सकते कि नामख्तून मर्द को अपनी बहन दे, क्योंकि इसमें हमारी बड़ी रुसवाई है। यहाँ जो अफसोस की बात हम को दिखेंगे बोले तो वो ये है कि ये लोग बजाय गुनाह पे तवज्जो देने का वो चीज़ पे जोर दे रहे हैं जो खुदा उनके लिए शादी के कानून बनाया था कि गैर कौमों के साथ शादी का नाता नहीं जोड़ना। इन लोगों की नज़र गुनाह पे नहीं थी और इन लोग गुनाह को निपटना नहीं चाहते थे। ये देखना था कि ये गुनाह का क्या किया जा सकता है। आयत 15 से 17 पढ़ेंगे। लेकिन जैसे हम हैं, अगर तुम वैसे ही हो जाओ कि तुम्हारे हर मर्द का खतना कर दिया जाए, तो हम राज़ी हो जाएंगे और हम अपनी बेटियां तुम्हें देंगे और तुम्हारी बेटियां लेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे और हम सब एक कौम हो जाएंगे। और अगर तुम खतना कराने के लिए हमारी बात ना मानो तो हम अपनी लड़की लेकर चले जाएंगे। तो प्यारे भाई और बहन, जो तरीक़ा याकूब के बेटे उन लोगों को बता रही वो मज़हबी बातों के साथ ताल्लुक़ रखता है। कलाम का ये हिस्सा आज के लोगों को ख़बरदार करता है। या मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। एक लड़का और लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और उन लोग शादी करना चाहते थे। तो ये दोनों एक पैगाम देने वाले के पास आए और बोलने को लगे कि उनकी शादी पढ़ो। तो ये साहब क्या करे बोले तो उन लोगों को बोलने को लगे कि मैं ये शादी नहीं पढ़ूंगा। कई को बोले तो लड़का मसीहत में नहीं है, लड़का यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाया है। तो लड़की लड़के को बोलने को लगी कि जब तक तुम यीशु मसीह को अपने दिल में कबूल नहीं करेंगे, जब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो ये पैगाम देने वाले वो लड़के से बातचीत करे और यीशु मसीह के बारे में बताए। बातचीत के बाद लड़का जो है बोलने को लगा
کہ انہیں یسوع مسیح کو اپنے دل میں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کے بعد دعا ہوئی اور یہ پیغام دینے والے جو ہے لڑکے سے پوچھنے کو لگے، تم یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بارے میں واقعی میں کیا سوچے ہیں؟ یہ لڑکا انمنا رہا تھا اور کچھ پکا نہیں بول رہا تھا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا کوئی پکی بات نہیں کر رہا تھا، ڈاواں ڈول تھا۔ جب یہ پیغام دینے والے یہ لڑکے کے حرکت کو دیکھے تو صاف سیدھا لڑکی کے سامنے بولنے کو لگے کہ میں یہ شادی نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے سمجھتا ہوں کہ لڑکا یسوع مسیح کو اپنے دل میں قبول کرا ہے۔ یہ دونوں لڑکا لڑکی یہ پیغام دینے والے سے ناراض ہو گئے اور وہاں سے نکل گئے اور دوسرے کے پاس آئے تاکہ انہیں ان کی شادی پڑے۔ ویسا شادی ہونے کے بعد یہ لڑکی اپنے مرد کو کلیسیا میں لانا چاہتی تھی، مگر اس کے مرد کو ایک بہانہ مل گیا تھا کلیسیا میں شامل نہیں ہونے کے لیے، کیونکہ پیغام دینے والا یہ لڑکی سے کافی سخت تھا، کیونکہ انہیں منع کرا تھا شادی پڑھنے کے لیے۔ یہ لڑکی جو ہے یہ پیغام دینے والے کے کلیسیا میں شامل ہوتی تھی، تو اس کے مرد کو یہ ایک اچھا بہانہ مل گیا تھا کلیسیا میں شامل نہیں ہونے کے لیے۔ تو جب یہ لڑکی دیکھی کہ اس کا مرد یہ کلیسیا میں شامل ہونا نہیں چاہتا ہے تو دوسرے کلیسیا میں لے جانا چاہتی تھی اور کوشش کری یہ خیال سے کم میرا مرد کلیسیا میں تو شامل ہوگا اور خدا کے کلام کو سنے گا۔ 2 یا 3 مرتبہ شامل ہونے کے بعد ایک دن انہیں صاف صاف یہ لڑکی کو بول دیا کہ میں مسیحیت میں نہیں ہوں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا کے مذہبی باتوں کو اپنانا اور یہ بولنا کہ میں یسوع مسیح پہ یقین کرتا، یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہم مسیحیت میں آ گئے ہیں۔ میں دیکھا ہوں کہ ایمان کئی لوگوں کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے۔ ان لوگ سوچتے کہ سر ہلانے سے، خدا کی شان میں کچھ بولنے سے یا جو ہے کچھ عبادت کرنے سے مسیحیت میں آ جاتے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسیحی اس وقت بنتے ہیں جب ہم اپنے دل کے کونے سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے چھوٹا کر کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور دل سے یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یعنی کہ ایمان لانا بہت ہی ضروری ہے، اور جب تک کہ ایمان نہیں لائیں گے ہم مسیحی نہیں بن سکتے۔ جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو مسیح آپ کے زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں۔ یہ لڑکے کے زندگی میں جو وہ لڑکی سے شادی کرا تبدیلی نہیں تھی اور انہیں واقعی میں یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لایا تھا۔ لڑکی سوچی کہ اس کو کلیسیا کے طور طریقے بتا کے مسیحیت میں شامل کر لیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حضرت یعقوب کے بیٹے بولتے ہیں، اگر تم ختنہ کرانے کے لیے ہماری بات نہ مانو تو ہم اپنی لڑکی لے کر چلے جائیں گے۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کلیسیا میں شامل ہو جائیں گے اور اپنا ہاتھ اٹھائیں گے خدا کی تعریف کرنے کے لیے اور آیتیں یاد کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مسیحیت میں ہیں۔ میرے دوست، یہ غلط خیال ہے۔ یسوع مسیح کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر کے ان کو اپنا منجی ماننے کے ذریعے سے ہم مسیحیت میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ہم آیت 18 سے 24 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، ان کی باتیں ہمور اور اس کے بیٹے سکم کو پسند آئیں، اور اس جوان نے اس کام میں تاخیر نہ کی، کیونکہ اسے یعقوب کی بیٹی کا اشتیاق تھا اور وہ اپنے باپ کے سارے گھرانے میں سب سے معزز تھا۔ پھر ہمور اور اس کا بیٹا سکم اپنے شہر کے پھاٹک پر گئے اور اپنے شہر کے لوگوں سے یوں گفتگو کرنے لگے کہ یہ لوگ ہم سے میل جول رکھتے ہیں، پس وہ اس ملک میں رہ کر سوداگری کریں، کیونکہ اس ملک میں ان کے لیے بہت گنجائش ہے، اور ہم ان کی بیٹیاں بیاہ لیں اور اپنی بیٹیاں ان کو دیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے اور ایک قوم بن جانے کو راضی ہیں، مگر فقط اس شرط پر کہ ہم میں سے ہر مرد کا ختنہ کیا جائے جیسے ان کا ہوا ہے۔ کیا ان کے چوپائے اور مال اور سب جانور ہمارے نہ ہو جائیں گے؟
ہم فقط ان کی مان لیں اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں گے۔ تب ان سبوں نے جو اس کے شہر کے پھاٹک سے آیا جایا کرتے تھے ہمور اور اس کے بیٹے سکم کی بات مانی، اور جتنے اس کے شہر کے پھاٹک سے آمد و رفت کرتے تھے ان میں سے ہر مرد نے ختنہ کرایا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں کلام بتاتا ہے کہ ہمور اور اس کے بیٹے سکم کو یہ لوگوں کی بات پسند آئی، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ کام کرنے میں ان لوگاں دیر نہیں لگائے اور یہ کام کرنے کے لیے نکل گئے۔ مگر ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ شادی کے ذریعے سے ان لوگاں یہ امید رکھ رہے تھے کہ سارا جو حضرت یعقوب کا ہے وہ ان کا ہو جائے گا۔ کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ سب لوگاں جو اس کے شہر کے پھاٹک سے آیا جایا کرتے تھے سب کے سب ختنہ کرا لیے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ برا کرنے کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ آیت 25 میں لکھا ہوا ہے، اور تیسرے دن جب وہ درد میں مبتلا تھے تو یوں ہوا کہ یعقوب کے بیٹوں میں سے دینا کے 2 بھائی شمعون اور لاوی اپنی اپنی تلوار لے کر ناگہان شہر پر آ پڑے اور سب مردوں کو قتل کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک چکمہ دینے والی بات تھی۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شمعون اور لاوی دینا کے سگے بھائی تھے اور ان لوگاں بدلہ لینا چاہتے تھے، مگر ان کے بدلہ لینے کے خیال بہت ہی آگے جاتے ہیں۔ یہ دونوں بدلہ لینے سے اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ کلام بتاتا ہے کہ شہر کے سارے مردوں کو ان لوگاں قتل کر دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شمعون اور لاوی اتنا خطرناک قدم کیوں لیے کہ سارے شہر کے مردوں کو ختم کر دیے؟ میرے بھائی اور بہن، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بہن کی جو کھلم کھلا عزت لوٹے گئی ان لوگوں کو دیکھا نہیں گیا۔ آیت 26 اور 27 میں لکھا ہوا ہے، اور ہامور اور اس کے بیٹے سکم کو بھی تلوار سے قتل کر ڈالا، اور سکم کے گھر سے دینا کو نکال لے گئے، اور یعقوب کے بیٹے مقتولوں پر آئے اور شہر کو لوٹا، اس لیے کہ انہوں نے ان کی بہن کو بے حرمت کیا تھا۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ حضرت یعقوب کے دوسرے بیٹے بھی شامل ہو گئے اور شہر کو لوٹ لیے۔ یہ بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعقوب کے بیٹے کتنے لالچی تھے، جو کہ ایک اچھی بات نہیں تھی، اور یہ لالچ کی عادت جو ان لوگوں کو آئی ہوں گی وہ لابان کے طرف سے آئی ہوں گی۔ یہ لالچی کی عادت ان لوگاں لابان سے سیکھے ہوں گے۔ اب ہم آیت 28 سے 30 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، انہوں نے ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور جو کچھ شہر اور کھیت میں تھا لے لیا، اور ان کی سب دولت لوٹی، اور ان کے بچوں اور بیویوں کو اسیر کر لیا، اور جو کچھ گھر میں تھا جب لوٹ گھسیٹ کر لے گئے۔ تب یعقوب نے شمعون اور لاوی سے کہا کہ تم نے مجھے کڑایا، کیونکہ تم نے مجھے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں اور فرسیوں میں نفرت انگیز بنا دیا، کیونکہ میرے ساتھ تو تھوڑے ہی آدمی ہیں، سو وہ مل کر میرے مقابلے کو آئیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، اور میں اپنے گھرانے سمیت برباد ہو جاؤں گا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو حضرت یعقوب کے زندگی میں تھوڑی سی گڑبڑی معلوم ہوگی۔ یہاں جو ہے یعقوب شمعون اور لاوی کو ڈانٹتے ہیں ان کے نام کو خراب کرنے کے لیے، ان کے نام پہ دھبا لگانے کے لیے، مگر جو گناہ یہ دونوں کرے وہ گناہ کے لیے یعقوب ان کو نہیں ڈانٹتے ہیں۔ بعضی وقت ہم ہمارے گناہ کا اور ہمارے چالوں کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ہم بس یہ سوچتے کہ گناہ کا اثر ہم پہ کتنا رہے گا۔ ہم گناہ کے اثر کا سوچتے ہیں، مگر وہ گناہ کو ہمارے زندگی سے نکالنے کا نہیں سوچتے۔ گناہ کا اثر تو ہم پہ پڑے گا، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بات اس وقت ختم ہوں گی جب ہم ہمارے خراب حرکتوں کے لیے خدا کے یعنی کہ خدا سے معافی مانگ کے اس خراب حرکت سے دور ہوں گے۔
ہمارے سے غلطیاں تو ضرور ہوتے، یہ خدا بھی جانتا ہے، مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم وہ غلطیوں کو پھر سے نہ دہرائیں بلکہ اپنے غلطی کا احساس کریں۔ اور ایک چیز ہماری زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم اپنی غلطی کو ماننا نہیں چاہتے ہیں بلکہ وہ غلطی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم آیت 31 پڑھیں گے تو یعقوب کے بیٹے یعقوب سے بولتے ہیں، تو کیا اس سے مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن کے ساتھ قصبی کی طرح برتاؤ کرتا؟ تو یہ آیت کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب کے بیٹے انصاف اپنے ہاتھ میں لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ انصاف کرنا خدا کا کام ہے اور ہمارا نہیں ہے۔ اگر ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 12 اور اس کی آیت 19 پڑھیں گے تو حضرت پولس لکھتے ہیں، اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند کہتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ میرے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح بھائیوں اور بہنوں کا کام یہ ہے کہ یہ آیت کو اپنے زندگی میں اپنانا۔ جس وقت بھی ہم بدلہ لینے کا سوچتے ہیں اس وقت ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ نہیں چل رہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، انصاف کرنے والا خدا ہے اور بدلہ لینے والا خدا ہے۔ شمعون اور لاوی بدلہ لینا چاہتے تھے اور لینے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان لوگاں جھوٹ بولے، ان لوگ چوری کرے اور ان لوگاں قتل کرے، مگر خدا یہ نہیں چاہتا ہے۔ ہم بدلہ لینے کے وجہ سے یہ ہونا ہے کہ ہم خدا کے نظر میں گنہگار بنتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خدا کو ہمارے زندگی میں کام کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ بدلہ لینے کے بجائے خدا کو آپ کے زندگی میں کام کرنے دیو اور خدا سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔